الحمد للہ ذی القوة المتین الرزاق والصلاة والسلام علی من بعث لتتمیم صالح الاخلاق اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است لی خمسۃ اطفئ بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ ناش جگر گوشہ بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف، حمد و ستائش اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے ہے، جو ذات زمین و آسماں اور کل جہاں کی خالق و مالک ہے، دنیا کائنات کے اندر موجود و متصرف ہے، جس کے امر سے، جس کے حکم سے بزم ہستی تبش آمادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کے بعد حضور نبی اکرم فخر بنی آدم آقا نامدار حبیب پروردگار اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، باعث تخلیق آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، صاحب علم نشرح، صاحب ما طغا، معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ اطیب و تحیت و اجمل الثناء کی حضور ناز میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد رونق محفل، میر محفل، میر مجلس، پیر طریقت، راہبر شریعت، صوفی باصفا، یادگار اسلاف، محترم المقام محمد اختر مجددی نقشبندی زیدہ مجدہ، سٹیج پر موجود کثیر وارثان محراب منبر، میزبان مکرم محترم برادرم قاری اظہر عباس سیالوی صاحب زیدہ مجدہ، آج کی یہ تقریب سعید ہمارے محترم بھائی قاری اظہر صاحب کی والد گرامی اور جملہ مرحومین ان کی ایصال ثواب کی غرض سے انعقاد پذیر ہے، اور آج کی اس مسجد کا محفل کا عنوان
ذکر امام علی مقام ہے۔ ماہ مبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کے اندر، پرکیف لمحات کے اندر حوالہ عظیمت، حوالہ استقامت، علم الہدا، جگر گوشہ رسول حضور سیدنا امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج محبت اور خراج عقیدت پیش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کا ایک ایک لمحہ آپ کی آمد اور میزبان مکرم کا حسین و جمیل اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضور سیدنا امام علی مقام آپ کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک ایسا دردناک اور اندوہگی سانحہ ہے جو اپنی حیثیت کے لحاظ سے منفرد اور بے مثال ہے، اور اس کی عظمت آج بھی اسی طرح ہے جس طرح صدیوں پہلے تھی۔ حالانکہ اس طویل عرصے کے اندر دنیا میں بہت سے انقلابات رونما ہوئے ہیں، کئی قومیں تباہ ہوئی ہیں، ملک نیست و نابود ہوئے ہیں، دنیا بدلی ہے، مگر شہادت امام علی مقام کا انقلاب انگیز واقعہ جس قدر قدیم ہوتا جا رہا ہے، اسی قدر اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ حق و صداقت کے عالم بردار، شرف انسانی کے پاسباں اور حریت فکر کے بے باک مجاہد حضور سیدنا امام علی مقام کا یہ عظیم کارنامہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ راہ حق میں جان سے گزر جانا ہی مومن کا مقصد حیات ہے۔ محرم الحرام کا چاند دیکھتے ہی مسلمان کا ذہن ماضی بعید میں دیکھنے لگتا ہے، جہاں ایک تپتے ہوئے صحرا میں مٹھی بھر جانثاروں کے ساتھ حضور سیدنا امام علی مقام باطل کے ساتھ برسر پیکار ہیں۔ یکم محرم الحرام سے 10 محرم الحرام کے واقعات ذہن کے حساس پردے پر ابھرنے لگتے ہیں، اور یوں دل غم و اندوہ کے گہرے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، آنکھیں خون کے آنسو برساتی ہیں۔ شہزادہ شاہ کونین کی مظلومیت اور خانوادہ نبوت پر ڈھائے جانے والے مظالم انسانی روح کو تڑپا کر رکھ دیتے ہیں، اور جس دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہوتی ہے وہ غم حسین میں شریک ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے اسلاف کی یاد مناتے ہیں، ہر قوم مناتی ہے اور ہر مذہب اس کی اجازت دیتا ہے۔ مشاہیر کے کارناموں کو یاد کرنے کا اور ان کی یاد منانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو اصول انہوں نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں، جو قاعدے، جو ضابطے ہمارے لیے وضع کیے ہیں، ان کو اپنا کر ہم اپنی اصلاح کریں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ شہادت امام علی مقام سے ہمیں جو سبق حاصل کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا۔ واقعہ کربلا بہت اثر انگیز واقعہ ہے، انقلاب انگیز واقعہ ہے، مگر اس کا مطالعہ ایک شخصی زندگی کی مظلومیت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ جلسے ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، ہر طریقہ سے محافل سجائی جاتی ہیں، مضامین کتابیں لکھی جاتی ہیں، لیکن عام طور پر مظالم اور مصائب کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن جس مقصد کو سامنے رکھ کر امام علی مقام نے اتنی عظیم قربانیاں پیش کی ہیں، اس مقصد کو بیان نہیں کیا جاتا، اس سے تہی دامن ہوتا ہے انسان، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ امام علی مقام نے ایک عظیم مقصد اور مشن کے لیے اتنی عظیم قربانیاں پیش کی ہیں۔ حضور سیدنا امام علی مقام کا اتنی عظیم قربانیاں پیش کرنا امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے،
اس کے اندر بہت بڑا سامان ہے، اور امام علی مقام زبان حال اور زبان قال سے اس امت کو یہ سبق دے رہے ہیں اور دے چکے ہیں کہ جب بھی دین پر مشکل وقت آئے پھر میدان عمل میں آنا ہے، پھر گھر کے اندر نہیں بیٹھنا بلکہ میدان عمل میں آنا ہے، اور ہماری یہ سنت کو، ہمارے طریقے کو اپنا کر اپنی زندگی کی جو ہے راہوں کو صحیح سمت کی طرف متعین کرنا ہے۔ حضور سیدنا امام علی مقام کی عظمت شان کیا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ ہونا، آپ کی اولاد ہونا، آپ کا لخت جگر ہونا، آپ کے نسب کا امین ہونا، ان شہزادوں کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ رب تعالیٰ نے جس طرح امام الانبیاء کو جملہ صفات کمال سے نوازا ہے اور جملہ انبیاء اور رسول کے صفات کمال اپنے محبوب کو بدرجہ اتم عطا کی ہیں، اسی طرح رب کائنات نے نبی علیہ السلام کے ان شہزادوں کو بھی وہ تمام صفات کمال عکس و پرتو کے طور پر عطا کی ہیں۔ سامعین مکرم، ان دونوں شہزادوں کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ کوئی ایک تقریب، کوئی ایک اجتماع اس کے کما حق ہو بیان سے ہیج اور قاصر ہے۔ رب تعالیٰ نے ان شہزادوں کو یہ عظمتیں عطا کی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ نام عطا کیے ہیں جو جنتی نام ہیں۔ دنیا کے اندر لاکھوں انسان پیدا ہوئے ہیں، ہزاروں تاجوروں کے گھروں میں شہزادے آنکھ کھولتے رہے ہیں، خوبصورت ناموں کی تلاش جاری رہی ہے، لیکن کسی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ وہ اپنے بیٹے کا نام حسن رکھے، اپنے لخت جگر کا نام حسین رکھے۔ تاریخ گزرتی رہی، صدیاں بیتتی رہیں، حتیٰ کہ سیدہ کائنات خاتون جنت کی گود میں یہ دو پھول کھلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی نسبت سے ان شہزادوں کو یہ عظیم نام عطا کر دیتا ہے، اور روایات کے اندر موجود ہے ان الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ لم یکونا فی الجاہلیہ۔ حسن اور حسین یہ جنتی نام ہیں، زمانہ جاہلیت کے اندر یہ کسی کا نام نہیں تھا۔ دنیا میں لاکھوں انسان ہوئے ہیں، ہزار ہا شہزادے تاجوروں کے گھروں میں آنکھ کھولتے رہے ہیں، بڑے اچھے اچھے ناموں کی تلاش جاری رہی ہے، لیکن کسی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا وہ اپنے بیٹے کا نام حسن رکھے، نہ کسی کی سوچ اس طرف جاتی ہے وہ اپنے بیٹے کا نام حسین رکھے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نسبت سے ان شہزادوں کو عظیم نام عطا کر دیے ہیں۔ سامعین محترم، جب یہ شہزادے امام حسن اور امام حسین پیدا ہوئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے ان کو گھٹی عطا فرمائی ہے۔ آقا نامدار کا لعاب دہن، اس کی برکات کیا ہیں؟ صحابہ کرام کا حضور کے لعاب دہن کے ساتھ معمولات کیا ہیں، اور وہ خیر و برکت کا فیضان کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ عروہ بن مسعود ثقفی قریش مکہ کو بتلاتے ہیں، اے قریش مکہ، اگرچہ میں تمہاری طرف سے نمائندہ اور سفیر بن کر گیا ہوں، لیکن میں نے جو وہاں پر مناظر دیکھے ہیں، عشق و محبت کے آداب و اسلوب دیکھے ہیں، مجھے کہیں اور نظر نہیں آئے۔ ان تنخم نخامتن، میں نے اپنی نگاہوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ ان کے پیغمبر، ان کے نبی اگر تھوکتے ہیں ان کا لعاب دہن وہ زمین پر نہیں گرتا، الا وقعت فی کف رجل منہم، وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا ہے۔ فَدَّلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، حضور کا ہر غلام جس کو لعاب دہن مل جاتا ہے وہ اتنی بڑی سعادت سمجھتا ہے، اس کو اپنے چہرے پر ملتا ہے اور اس کو اپنے بدن پر ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ، آپ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، 5374 حدیثوں کا راوی، اتنا عظیم محدث۔ امام علی مقام ایک جنازے کے اندر شریک ہیں، جب جنازے سے فارغ ہوئے آپ نے اپنے جوڑے پہننے کا ارادہ کیا تو امت کا سب سے بڑا محدث اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو
دین متین کا بہت بڑا باب عطا کرنے والا، آقا نامدار کے فرامین کو تقسیم کرنے والا، فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ سے 2 خزانے علم کے حاصل کیے ہیں، 2 خزانے علم کے حاصل کیے ہیں، ان میں سے ایک میں نے بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے۔ اما احدہما بسستہ، ایک خزانہ میں نے تقسیم کر دیا ہے اور وہ قیامت تک فیضان بڑھتا رہے گا، آنے والے احادیث پڑھتے رہیں گے، یاد کرتے رہیں گے اور امت مسلمہ کے دل و دماغ کو ان حدیثوں کے سے معطر کرتے رہیں گے۔ ایک خزانہ بانٹ دیا ہے اور دوسرا خزانہ میں تقسیم نہیں کر سکتا، اگر میں وہ ظاہر کروں، تقسیم کروں تو میری گردن اتار دی جائے گی، اس لیے وہ علم اسرار ہے، علم باطن ہے جو آقا نامدار کی بارگاہ سے 2 قسم کے علوم حاصل کیے ہیں، ایک علم شریعت ہے، علم طریقت ہے، علم حقیقت ہے، اور ایک علم اسرار ہے۔ علم ظاہر تو میں نے تقسیم کر دیا ہے، شریعت کے انوار تو تقسیم کر دیے ہیں، لیکن علم باطن میں تقسیم نہیں کر سکتا، کیوں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے راز ہیں۔ وہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرہ، میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حسین پاک کے لعاب دہن کو یوں چوستے ہیں جیسے آدمی کھجور کو چوستا ہے۔ تو امام علی مقام کا لعاب دہن حضور کے بطن میں جا رہا ہے، حضور کا لعاب دہن ان کے بطن میں آ رہا ہے، کتنی قربت ہے، کتنی وحدت ہے۔ اس لیے آقا نامدار نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ حسین میرا لخت جگر ہے، حسین میرا نور نظر ہے، حسین میرے نسب کا امین ہے، اور میری اولاد کی خیر و برکات تا صبح قیامت حسین کے ذریعے اس امت کو ملتی رہیں گی۔ سامعین محتشم، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو قریش نے اور کفار مکہ نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ ابتر ہیں، بس اب آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، اب یہ دین مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود جوابی کارروائی کی ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کثیر اولاد عطا فرمائی ہے، آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، اور آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے، وہ اوترا ہے اور وہ ابتر ہے، آپ کو تو ہم نے بہت ساری اولاد عطا فرمائی ہے۔ ایک بیمار زین العابدین، رب تعالیٰ نے ان کی اولاد میں کتنی برکت پیدا فرمائی ہے، امام علی مقام امام حسن کی اولاد میں کتنی برکت پیدا فرمائی ہے۔ حالانکہ امام علی مقام امام حسن کے 4 بیٹے میدان کرب و بلا کے اندر شہید ہوئے ہیں، علی اکبر بھی شہید ہوئے ہیں، اور حضرت عثمان بھی شہید ہوئے ہیں، اور حضرت عمر بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو عمر بن حسن بھی شہید ہوئے، عثمان بن حسن بھی شہید ہوئے، اور حضرت علی اکبر بھی شہید ہوئے۔ امام علی مقام امام حسن کے 4 بیٹے بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن رب کائنات نے حسنین کریمین کی اولاد کے اندر کتنی برکت پیدا کی ہے، تا صبح قیامت سادات کرام جو ہے ان کا فیضان دنیا کے اندر وہ باقی رہے گا، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دنیا کے اندر بڑھتی رہیں گی۔ ایک ہی سید زادہ حسنی حسینی سید خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھیں۔ آج اگر ہم کلمہ گو ہیں، ہمارے آباء و اجداد کلمہ گو تھے، ہمیں اسلام کی دولت ملی ہے، ہمیں ایمان و قرآن ملا ہے برِ صغیر پاک و ہند کے اندر، بلکہ جو ہے یہ تمام خطے کے اندر اور اس فاقدان عالم کے اندر حضور کا فیضان جاری و ساری ہے، تو خواجہ خواجگاہ معین الدین کا صدقہ ہے۔ آقا نامدار نے فرمایا اے میرے لخت جگر، اے ہندوستان کے بادشاہ، چلو ہم نے تمہاری ڈیوٹی وہاں کے کفرستان اور ظلمت کے اندر لگا دی ہے، جاؤ وہاں پر میری شریعت کا فیضان تقسیم کرو، لوگوں کے دلوں سے کفر کے اندھیرے نکال کر اسلام کا نور اجالا کر دو۔ سامعین محتشم، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نامدار کے نسب کے امین ہیں، اس لیے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ حسین میرا لخت جگر ہے، حسین میرا نور نظر ہے، حسین کی اولاد دنیا کے اندر کثرت سے ساتھ پھیلے گی، اور اس سے میرا نسب جاری ہوگا، میری نسل جاری ہوگی، اور میں حسین سے ہوں۔
کیا مطلب؟ حسین اسلام کو نئی زندگی عطا کرے گا، اسلام کو نئی جلا عطا کرے گا، اسلام کے اندر ایک نئی روح پھونک دے گا، اور اسلام ہے تو میرا نام باقی ہے، اسلام ہے تو عظمتیں ہیں، اور لوگوں کے دلوں کے اندر اپنے محبوب کی اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی رہے گی۔ فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ جو حسین کو دوست رکھتا ہے رب تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ رب تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ بلکہ اسامہ بن زید کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو اٹھایا ہوا ہے اور دعا کر رہے ہیں، امت کو بتلاتے ہیں ہازان ابنایا وابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے۔ حضور اسلام نے پہلے اپنا بیٹا فرمایا ہما ابنتایا، یہ میرے بیٹے ہیں، پھر فرمایا ابنا ابنتی، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تو فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میرے لخت جگر ہیں، میرے نور نظر ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں آ سکتی ہے، یہ سوال بھی ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اولاد اور نسل اور نسب وہ تو بیٹوں سے چلتا ہے نا، بیٹی سے تو نہیں چلتا۔ لیکن تاریخ انسانی کے اندر معمول یہی ہے، رب تعالیٰ کی سنت کریمہ یہ ہے کہ نسل چلتی ہے تو نرینہ اولاد سے چلتی ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتی، بیٹوں سے چلتی ہے۔ لیکن چونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا تاج اور اعزاز اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے اور آپ کو بھیج کر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، باب نبوت بند ہے۔ اور آقا نامدار کی اولاد نرینہ 3 بیٹے، تینوں کو وفات دے دی، شیر خارگی کے اندر بچپن کے اندر وصال کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بیٹے بڑے ہوں، جوانی کی منازل طے کریں، ان کو نبوت کے اعزاز سے سرفراز کیا جائے، پھر حضور کی جو ختم نبوت کا اعزاز ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اور اگر نبوت نہ دی جائے پھر ان حضور کی اولاد پر اور حضور اسلام کے ان نور نظر پر ان پر اعتراض ہو سکتا ہے، حضور کی ذات پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ پہلے انبیاء کی اولاد منصب نبوت پر فائز ہوتی رہی ہے، لیکن امام الانبیاء مقصود کائنات ان کی اولاد منصب نبوت سے فائز نہ ہو سکی۔ اور کیسے امام الانبیاء ہیں کہ ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نبوت نہیں دی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ آقا نامدار کو اعتراض سے بچا لیا، ختم نبوت کا دفاع بھی کیا، اور نبی علیہ السلام کا نسب وہ سیدہ کائنات خاتون جنت سے جاری کر دیا۔ اس لیے فرمایا ہازان ابنایا وابنا ابنتی، یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما، باری تعالیٰ میں ان شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان سے محبت فرما۔ باری تعالیٰ یہ میرے محبوب ہیں، تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا۔ امتی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں، اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر شرف محبوبیت حاصل ہو جائے، بارگاہ الوہیت کے اندر، بارگاہ محبوبیت کے اندر مجھے بھی یہ عظیم منصب مل جائے۔ لیکن ان شہزادہ کونین، شہزادان کی شان و عظمت کیا ہے، حسنین کی عظمت کیا ہے؟ آقا نامدار رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ میں ان سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی ان سے محبت فرما۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، دعا کیا ہے؟ اللہم انی احبہما، باری تعالیٰ یہ میرے محبوب ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وہ کون سا نانا ہے، کون سا دادا ہے، کون سا باپ ہے، کون سی ماں ہے جو اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتی؟ یہ تو طبعی تقاضے ہیں، یہ تو بشری تقاضے ہیں۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ اولادنا اقبادنا، اے جبریل ہماری اولاد یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ جبریل امین نے دیکھا نا امام الانبیاء شہزادہ حسین ان کے چہرے پہ بوسے لے رہے ہیں، بوسوں کنار کر رہے ہیں، ان کو سینے سے لگا رہے ہیں، ان کو اپنی چھاتی سے لگا رہے ہیں، چہرہ والضحا کے ساتھ ان کا رخ زیبا لگا کر پیار اور محبتوں سے نواز رہے ہیں۔ جبریل امین نے پوچھا کیا آپ کو اس شہزادے سے پیار ہے؟ فرمایا اولادنا اقبادنا، ہماری اولاد یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، ہمیں ان سے پیار ہے۔ جبریل امین فوراً عرض کرتے ہیں
کہ آپ کی امت کے بدبخت آپ کے شہزادے کو میدان کرب و بلا کے اندر شہید کر دیں گے. آپ کی امت کے بد نصیب آپ کے شہزادے کو میدان کربلا کے اندر شہید کر دیں گے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے چشم مازاغ اس سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آقا نامدار رو رہے ہیں. ام فضل پوچھتی ہیں بتایا ابھی جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ شہزادہ حسین میدان کرب و بلا کے اندر شہید ہو جائے گا. یہاں پر ضمناً یہ عرض کرتا چلوں کہ نبی علیہ السلام کو پتہ ہے امام علی مقام نے میدان کربلا میں شہادت کا اعزاز حاصل کرنا ہے. نبی علیہ السلام دعا کر دیتے کہ میرے یہ شہزادہ شہید نہ ہو، اس پر یہ مشکل وقت نہ آئے، یہ میدان کربلا کے اندر خاک و خون کے اندر نہ رلایا جائے. لیکن آقا نامدار نے بچنے کی دعا نہیں کی بلکہ دعا سے نوازا ہے. تو کیا اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، باری تعالیٰ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرما اور میرے حسین کو اجر بھی عطا فرما. میرے حسین کو صبر بھی عطا کر، میرے حسین کو اجر بھی عطا فرما. اور میدان کرب و بلا کے اندر آقا نامدار بنفس نفیس یہ قربانیاں رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور وہاں پر بھی دعاؤں سے نواز رہے ہیں. اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، باری تعالیٰ یہ عظیم قربانیاں میری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور یہ تو وہ بارگاہیں ہیں، یہ تو وہ عظیم ہستیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تحفے یہ ہدیے پیش کرتے ہیں، عظیم قربانیاں پیش کرتے ہیں اور خود بھی اعلیٰ منصب اور مقام حاصل کرتے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی اعلیٰ منصب اور مقام پر فائز کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور خواب کو عملی تعبیر دینے کے لیے خنجر سنبھالتے ہیں، فلسطین سے چلتے ہیں. ام القرا آتے ہیں، اپنے لخت جگر نور نظر سے پوچھتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، بتا تیری رائے کیا ہے. اگر اسماعیل علیہ السلام کہتے کہ نہیں ابا جان آپ کا یہ جو خواب ہے یہ معدے کا بخار ہے نعوذ باللہ، اور یہ کوئی خیال ہو سکتا ہے، یہ کوئی وہم ہو سکتا ہے. کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کو ذبح کریں، اپنے ہاتھوں سے ان کی گردنوں پر چھری رکھ دیں، خنجر چلا دیں. اس لیے آپ ذرا اس پہ غور تو کریں. تو باپ پوچھ رہا ہے بیٹے سے اے بیٹے بتا تیری رائے کیا ہے. اگر بیٹا کہہ دیتا ابا جان آپ ذرا اس خواب پہ ذرا غور کریں، سوچیں یہ خواب ہو سکتا ہے کسی اور طرف سے ہو. لیکن اسماعیل ذبیح اللہ نے کیا کہا؟ انہوں نے وہی جواب دیا جو منصب نبوت کے لائق تھا. لیکن بالفرض محال اگر اسماعیل علیہ السلام کہتے تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس ارادے سے باز آ جاتے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملا تھا اس کو جو ہے وہ عملی جامہ نہ پہناتے؟ یقیناً آپ نے اللہ کے حکم پر عمل کرنا تھا. انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں، لیکن چاہتے تھے جس طرح میں مجسمہ تسلیم و رضا بن کر اپنے بیٹے کو رب کی بارگاہ میں قربان کرنے کے تیار ہوں، میرا بیٹا بھی تیار ہو جائے تاکہ وہ بھی اس اعزاز سے مشرف ہو جائے اور رب کی بارگاہ کے اندر اس کو بھی یہ اعزاز مل جائے اور اس کو بھی رب تعالیٰ دوہرا مقام اور اجر عطا کرے. پھر بیٹے کا جواب کیا تھا؟ بس مہربانی بارک تو بیٹے کا جواب کیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کریں. ابا جان پوچھتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا یا ابت اذبح، اے ابا جان آپ ذبح کریں، میں تیار ہوں، میں مجسمہ صبر اور استقلال کا مظاہرہ کروں گا، تسلیم و رضا کا مجسمہ بن کر دکھاؤں گا. لیکن کیا عرض کیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا آپ کریں اور آپ مجھے صابرین سے پائیں گے. مطلب ہے جس طریقے سے رب تعالیٰ راضی ہوتا ہے آپ اپنے رب کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں. اپنے رب کو راضی کریں، میرے اوپر مشق ناز کریں، اپنے رب کو راضی کریں، انشاءاللہ میں صابرین سے ہوں گا. انشاءاللہ آپ مجھے صابرین سے پائیں گے. انشاءاللہ بھی کہا ہے انشاءاللہ ستجدنی. امتحان اور آزمائش کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں. پھر جو درجے میں انبیاء کے قریب ہوتا ہے اس کا امتحان ہوتا ہے، پھر جو درجے میں ان کے قریب ہوتا ہے اس کا امتحان ہوتا ہے.
تو انبیاء اور رسول کی امتحانات ہوتے ہیں، اور وہ تو بھی ان سے محبت فرما. اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ اور کرم فرمایا، اس کرم کو اور عام کیا. فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے باری تعالیٰ جو ان شہزادوں سے محبت کرے، جو ان سے محبت کرنے والا ہے، اس کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر شرف محبوبیت عطا فرما. وہ تیرے محبوب ہونے چاہیے، ان کو بھی اپنا محبوب بنا. کن کو؟ جو ان شہزادوں سے محبت کرنے والا ہے. ایک اعزاز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ایک شرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. کیا فرمایا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ ان کو ارشاد فرما دیں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے ہمیں اللہ سے محبت ہے اور تم اس دعوے میں سچے ہو، تو پھر معیار کیا ہے، کسوٹی کیا ہے؟ فاتبعونی. اے محبوب اپنی زبان حق ترجمان سے ان کو بتا دو، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، میری سنت پہ عمل کرو، میرے طریقے کو اختیار کرو. پھر کیا ہوگا؟ نہ صرف تمہاری محبتوں کو قبول کروں گا، میں خالق کائنات تمہارا محب بنوں گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. ایک معیار، ایک کسوٹی ہمیں رب کائنات نے دی ہے. اور دوسرا کرم ہم پر آقا نامدار سید الکونین نے فرمایا ہے. عرض کیا باری تعالیٰ جو میرے ان شہزادوں سے محبت کرے، حسن و حسین سے محبت کرے، میری آل سے محبت کرے، میری اہل بیت سے محبت کرے، ان کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر شرف محبوبیت عطا فرما. ان کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر شرف محبوبیت عطا فرما. تو سامعین متکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہزادان کو یہ عظمت عطا کی ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ان کو نوازا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اور رب کائنات نے ان کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف محبوبیت عطا کی ہے. حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو محبوب بناتا ہے تو جبریل امی کو حکم ہوتا ہے، جبریل حاضر بارگاہ ہوتے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے اے جبریل میں نے فلاں کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، لہذا تو بھی اس سے محبت کر. جبریل امی عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرا محبوب میرا بھی محبوب ہے، تیرا محبوب میرا بھی محبوب ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اب جبریل امی کہاں پر ہیں اور وہ بندہ کہاں پر ہے؟ بندہ اس جہان میں ہے، خاکدان عالم کے اندر ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، اس کے مشروبات و معقولات اتنے اعلیٰ نہ ہوں، وہ سادہ لباس پہننے والا ہو، سادہ غذا کھانے والا ہو، اور وہ گدڑی پہننے والا ہو، اور کچے کمرے کے اندر، کچے گھر کے اندر سکون اختیار کرنے والا ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بھی شرف محبوبیت رب کائنات اس کا محب بنتا ہے، اور جبریل امی بھی اس کا محب بن جاتا ہے. چنانچہ جبریل امی کو حکم ہوتا ہے جبریل یہ معاملہ صرف تیرے اور میرے تک محدود نہ رہے، جاؤ ساتوں آسمانوں کے اندر اعلان کر. ساتوں آسمانوں کے نیلگوں گنبد کے اندر جبریل اعلان کرتا ہے، اور کروا کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کر کون رہا ہے؟ جبریل امی. اب یہاں پر کوئی کارڈ، کوئی اشتہار، کوئی فیس بک، کوئی انٹرنیٹ، کوئی اپنی شہرت، کوئی اپنی مشہوری کے لیے تگ و تاز کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے نا. کیوں؟ جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کے اعلان کروا رہا ہے. اے جبریل اعلان کر، آسمانوں کے اندر اعلان کر، اے آسمان کے باسیوں فلاں بندہ اللہ کا محبوب بن چکا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. اور تمام عالم بالا کے مکین اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اس کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں، اس کے گن گاتے ہیں. اب جبریل امی جب وہاں اعلان کر کے فارغ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل اتر زمین پر، اور زمین پر جا کر اعلان کر اے زمین کے باسیوں فلاں بندے کو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا لیا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ جبریل امی زمین پر آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں فَيُودَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، اور اس بندہ محبوب کی محبوبیت کے ڈنکے زمین میں بجتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے اس جبریلی اعلان کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. آج حضور داتا علی حجویری کی چوکھٹ پہ دن کو جاؤ رات کو جاؤ، ہڑتال ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، جیسے بھی حالات ہیں، کرفیو لگ چکا ہے، لیکن حضور داتا علی حجویری کی چوکھٹ کبھی خالی نہیں ہوتی. اور یہ تو وہ بندگان خدا ہیں نا جہاں پر حاضر ہیں، جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. کتنے جنات سالے جن وہاں پر ہوتے ہیں، کتنے فرشتے وہاں پر ہوتے ہیں، کتنے رجال غیب وہاں پر ہوتے ہیں، اور اکتساب فیض کر رہے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے.
لیکن ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ انسانوں سے کہیں زیادہ فرشتے اور رجال غیب وہاں پر آ کر وہ حضور داتا علی حجویری کی چوکھٹ سے وہ فیضان حاصل کر رہے. تو حضور حضور امام الانبیاء سید الانبیاء شاہ کونین کے یہ شہزادگان، رب تعالیٰ نے پھر ان شہزادوں کو بھی وہی مرتبہ محبوبیت عطا کیا ہے کہ جب بھی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے پھر ہر طرف محافل ہی محافل ہیں. ذکر امام حسین ہے، ذکر امام حسن ہے، حسنین کریمین کے نام کے ڈنگے بجتے ہیں، اور پورا سال حسنین کریمین کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ان کی محبت سے کوئی دل خالی نہیں ہوتا. ہر ایک ان کی بارگاہ کے اندر خراج محبت پیش کرتا ہے اور خراج عقیدت پیش کرتا ہے. سامعین محترم، اور کیوں نہ ہو، دنیا کے امتحان ہوتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، نتائج کا اعلان ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے فلاں نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، فلاں نے فلاں ادارہ ٹاپ کر لیا ہے، لیکن چند دن یا تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، لوگوں کے ذہنوں سے وہ اس امتحان کے نتائج محو ہو جاتے ہیں. لیکن ان شہزادوں نے جو امتحان دیے ہیں، صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی نتائج کا اعلان مسجد و منبر میں ہو رہا ہے، اور کچھ سے گلی اور بازار کے اندر ہو رہا ہے، اور دنیا کو یہ امتحان یاد ہے کہ انہوں نے کیسے امتحان پاس کیے ہیں اور انہوں نے کیسا اعلیٰ نمبر حاصل کیے ہیں، کیسا اعلیٰ نمبر حاصل کیے ہیں، کیسی اعلیٰ کامیابی حاصل کی ہے، اور کس طرح جو ہے امام عالی مقام نے اپنے خون ناب کے ساتھ جو ہے ریگزار کربلا پر یہ تحریر رقم کر دی ہے. یہ سر جو ہے یہ کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا. علامہ اقبال کہتے ہیں تا قیامت نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت، اپنی ٹھنڈک زندہ جان، حسین یا حسین زندہ جان، یا حسین یا حسین زندہ جان، حسین یا حسین. سامعین محترم، یہ دونوں شہزادے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. سیدہ کائنات خاتون جنت بھی وہاں پر حاضر و موجود ہیں، اور وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا نورانی موقع ہوگا. یہ دونوں شہزادے حضور کی بارگاہ میں ہیں اور کھیل رہے ہیں، اور کھیلتے کھیلتے آپس میں بطور مزاح لڑائی شروع کر لیتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کی کشتی کا منظر دیکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں حی حسن شاباش حسن، واہ حسن شاباش حسن بلے حسن. تو سیدہ کائنات خاتون جنت کی تفسیر ان شہزادوں کے دل و دماغ کے اندر لکھ رہے ہوں گے. سامعین مکرم، یہ بات ذہن میں رکھیں، یزید دنیا سے مٹ نہیں گیا. اس دنیا میں یزید پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور دنیا کو ہر دور کے اندر حسین کی ضرورت رہی ہے اور رہے گی، وگرنہ یہ دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی، وگرنہ یہ دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی. اس لیے ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ امام علی مقام کی جرأت، امام علی مقام کا اسوہ، امام علی مقام کی نگاہ وہ اپنے اندر پیدا کرو، اور یزید کو پہچاننے کے لیے، یزید کو پرکھنے کے لیے نگاہ امام کی ضرورت ہے، اور فراست حسینی کی ضرورت ہے، اور یزید سے نبٹنے کے لیے، یزید کے مقابلے میدان عمل میں آنے کے لیے وہ حسینی جذبہ جرأت کی ضرورت ہے، حسینی جذبہ استقامت کی ضرورت ہے. سامعین محترم، یہ بات مسلمات اسلام سے ہے کہ ابلیس لعین اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی زندگی مانگ چکا ہے، اور رب تعالیٰ نے اس کو وقت معلوم تک مہلت دے دی ہے، اور شیطان نے، ابلیس نے یہ ٹائم اور وقت یہ دنیا کی رنگینیوں سے لطف اٹھانے کے لیے اور دنیا سے متلذذ ہونے کے لیے حاصل نہیں کیا، بلکہ اس نے یہ وقت کیوں مانگا ہے؟ اس نے قسم اٹھائی تھی کہ اے رب کائنات، میں ابن آدم کو گمراہ کروں گا، ان کے آگے بیٹھوں گا، ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ان کی دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں سب کو گمراہ کروں گا، جہنم کے اندر لے جاؤں گا. کیوں؟
آدم کی وجہ سے میں لعنتی بنا ہوں، میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اس نے ٹائم مانگا، وقت مانگا، رب کائنات نے وقت معلوم تک مہلت دے دی، 7 انبیاء اور رسول کا مقدس سلسلہ بھی جاری و ساری فرما دی۔ انبیاء اور رسول اپنے اپنے وقت کے اندر باطل کے سامنے برسر پیکار رہے ہیں، اور تاریخ انسانیت کے اندر حق اور باطل کی لڑائی یہ جاری و ساری رہی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہی ابلیس نمرود کی صورت میں سامنے آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر یہ جو ہے وہ فرعون کی صورت میں سامنے آتا ہے، امام الانبیاء کے دور کے اندر ابو جہل اور ابو لہب کی صورت کے اندر سامنے آتا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب کی شکل میں نکلتا ہے۔ جب نبوت کا ڈاکو نمودار ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، سیدنا صدیق اکبر نے قانون اور آئین بنایا تھا کہ اب بدری صحابہ کو ہم کسی میدان میں نہیں بھیجیں گے، جنگ کے لیے نہیں بھیجیں گے، کیوں؟ یہ تبرک ہیں، ان سے کہ فیوز و برکات سے ہم حاصل کریں گے، ان سے ہم فیض حاصل کریں گے، یہ تبرک ہیں، ان سے برکات حاصل کریں گے۔ لیکن جب ختم نبوت پر ڈاکہ پڑتا ہے اور جھوٹی نبوت کا مدعی مسیلمہ کذاب اسود انسی کی صورت میں نکلتے ہیں، صدیق اکبر نے کہا چلو بدر والو، چلو احد والو، چلو سارے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بچہ ہے، سارے میدان یمامہ کے اندر پہنچو، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عالمگیر نبوت ہے اس پر ڈاکہ پڑ رہا ہے اور اس کے غدار کھڑے ہو رہے ہیں، آؤ میدان عمل کے اندر۔ تو مسیلمہ کذاب جو ہے اس کی صورت میں ابلیس نکلتا ہے۔ صدیق اکبر کی اس قیادت و سیادت کے اندر 1200 صحابہ نے اپنی جانوں کے قیمتی نذرانے پیش کر کے ختم نبوت کا دفاع کیا۔ 1200 صحابہ کرام نے ایک صحابی کا مقام کیا ہے، جو ادنا درجہ کا صحابی ہے نا، ادنا درجہ کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت اس کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی ہے اور تھوڑی سی وقت یہ زندگی جو اس نے پائی ہے ان کا وصال ہو جاتا ہے، تو جو اس درجے کے صحابی ہیں جن کو شرف صحابیت ملا ہے۔ اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ صحابیت اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ دنیا کے عابدین، زاہدین، ہر مرتبہ کمال والے وہ صحابی کی گرد راہ کو نہیں پا سکتے۔ جتنے بھی غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، وہ صحابی کے گرد راہ کو نہیں پا سکتے، صحابیت کے مقام کو نہیں پا سکتے، صحابیت کے شرف پانے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جو اہل بیت اطہار ہیں جنہیں شرف صحابیت ملا ہے وہ ذو جہتین ہیں، ایک طرف تو وہ حضور کی اہل بیت ہیں اور دوسری طرف مرتبہ صحابیت پر فائز ہیں، تو دوہرا اجر ہے، دوہرا درجہ ہے، دوہرا کمال ہے، وہ صاحب کمالین ہیں۔ اس لیے یہ کوئی علیحدہ طبقہ نہیں کہ اہل بیت اور ہیں، صحابہ اور ہیں، جو صحابی رسول ہو اور پھر اہل بیت کا فرد ہو، خانوادہ نبوت کا فرد ہو، وہ ذو جہتین ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو سامعین محتشم، صدیق اکبر نے کیا کہا؟ چلو سارے۔ تو جو ہے ابلیس، شیطان، وہ صدیق اکبر کے دور خلافت میں وہ مسیلمہ کذاب کی صورت میں آتا ہے، اور حضرت فاروق اعظم کا دور وہ تو بڑا ڈاڈا دور تھا، بڑا سخت ترین دور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لاقیہ کہ شیطان قط سالکن الا سالک فجن غیر فجک، اے عمر تیرا کتنا خداداد روب ہے، دبدبا ہے، رب تعالیٰ نے تجھے کتنا مرتبہ کمال عطا کیا ہے، جس راستے پر تو چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے، شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اتنا خداداد روب ہے تیرا۔ اور اسلاف امت فرماتے ہیں کہ آج بھی کوئی بندہ انگلی کے ساتھ صرف سینے پر عمر لکھ رہے، رات کو سوتے وقت شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ عمر سے جو ہے وہ شیطان اتنا ڈرتا ہے، اتنا خداداد روب اور دبدبہ ہے۔ اور عمر کا جو دور خلافت ہے وہ اسلام کے روب اور دبدبے کا دور ہے، اور پوری دنیا کے اندر عمر کی ہیبت تھی، اس لیے عمر کے سامنے کسی کو کھڑے ہونے کی جرت نہیں ہوئی، ابلیس بھی وہ راستے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ لیکن عثمان ذو النورین وہ چونکہ کریم النفس تھے، انتہائی رحیم و کریم تھے، اس لیے ان کے دور میں پھر ابلیس اور شیطان پھر وہ اپنے پنجے گاڑتا ہے، اور وہ ابن سبا اور اس کی ذریت کی صورت کے اندر سامنے آتا ہے۔ مولا مرزا کے دور خلافت میں خوارج کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور یزید کے دور کے اندر اور امام علی مقام کے دور کے اندر یزید کی صورت کے اندر شیطان اور ابلیس سامنے آتا ہے۔
سامعین محترم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اسلاف وہ شیطان کے مقابل آتے رہے ہیں، باطل سے برسر پیکار رہے ہیں، اور پھر یزید جو ہے وہ باطل کا نمائندہ بن کر، شیطان کا نمائندہ بن کر امام علی مقام کے سامنے آتا ہے۔ امام علی مقام پھر میدان عمل میں آ کر یزید کو جو ہے اس کی موت کا سبب بنتے ہیں۔ بظاہر تو امام علی مقام نے شہادت کا اعزاز حاصل کیا ہے، لیکن آپ نے اپنے جو ہے خون دے کر، اپنی جان دے کر، اپنی عظیم قربانیاں دے کر یہ بتلا دیا کہ قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سامعین محترم، یہ بات ذہن میں رکھیں، اسلام صرف مسجد و مدرسہ اور محراب منبر ہی کا دین نہیں ہے، بلکہ کوچہ و بازار، قریہ گل و اسمار اور محلات و دربار کے لیے بھی فلاح کا ضامن ہے، فلاح کا پیامبر ہے۔ سامعین محترم، یہ دین متین یہ جو ہے کامیابی کا پیامبر ہے، کامیابی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اور یہ دین متین کیوں آیا ہے؟ یہ پوری دنیا پر راج کرنے کے لیے آیا ہے، پوری دنیا کا عالمگیر دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس لیے اس دین کو عام کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے، اس دین کو محدود نہ کیا جائے۔ یہ صرف مسجد تک، یہ مدرسہ تک اور یہ جو ہے محراب منبر کا دین نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ یہ صرف بادشاہ جو ہے اس کے لیے یہ سبق دینے والا ہے، بادشاہ کی ذریت کو صبر دینے والا ہے، اور ہر ایک چھوٹا فرد ہے یا بڑا ہے معاشرے کے اندر، یہ دین اس کے لیے فلاح کا ضامن ہے۔ سامعین محترم، قرآن پاک واضح انداز میں تعلیم دیتا ہے کہ جب تک حکومت اقتدار کی قوتیں صالح نہیں ہو جاتی، اس وقت تک قرآنی تعلیمات کی اثر آفرینی معاشرے کے اندر صحیح معنوں میں نظر نہیں آ سکتی، اور حکومت اقتدار کی قوتیں جب صالح ہو جاتی ہیں پھر یہ قرآن پاک کی تعلیمات عام ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرماتا ہے اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی۔ اے موسیٰ، اے ہارون، جاؤ، فرعون سرکش اور بغاوت شعار ہو چکا ہے، اس سے جا کر بات کرو، اس پر حجت قائم کرو، اس کو دعوت دو دین متین کی، اس کو اپنے دین کی طرف بلاؤ، اسے میری بارگاہ کے اندر دعوت دو۔ فرمایا فقولا لہ قولا لینا، فرعون سے بات کرو تو نرمی سے بات کرو، لعلہ یتذکر و یخشی، اس امید پر شاید وہ ڈر جائے، شاید وہ نصیحت حاصل کرے۔ تو کہیں حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کو دعوت دے رہے ہیں، کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی اصلاح کے لیے اس سے محو کلام نظر آتے ہیں، نمرود کو سمجھاتے ہیں، اے نمرود، میرا خدا وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے، جو موت عطا کرتا ہے، جو زندگی اور موت کا خالق ہے۔ نمرود اس فلسفے کو سمجھ نہ سکا، اس نے جو ہے وہ ایک غلط تعبیر دی، دو قیدی بلا کر ایک کو قتل کر دیا، ایک کو آزاد کر دیا، کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ بادشاہ بے وقوف ہے، اس لیے اپنی دلیل کو بدلتے ہوئے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے، مغرب میں طلوع کرتا ہے، اگر تو خدائی کا دعوے دار ہے تو یہ کام تو بھی کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو پھر وہ جو ہے حیران و سرگرداں ہو جاتا ہے، ظاہر کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کی اصلاح کے لیے اس سے محو کلام نظر آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر سے یوں گویا ہوتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض، اے عزیز مصر، مجھے زمین کے خزانوں کا پر مقرر کر دے، مجھے بادشاہ بنا دے، مجھے وزیر اعظم بنا دے، انی حفیظ علیم، اور میں حفاظت اور امانت کی اعلیٰ صفات کا حامل ہوں۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالی طالوت کی وجہ انتخاب بیان کرتا ہے، فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ ذرا توجہ فرمائیں، ان اللہ زادہ علیکم، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے مقابلے میں چن لیا ہے، بادشاہی کے لیے، امارت کے لیے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو علم اور جسم کے اندر زیادتی عطا فرمائی۔ توجہ ہے، طالوت کی وجہ انتخاب اللہ بیان کر رہا ہے، طالوت کو ہم نے چن لیا ہے، تمہارے اوپر ہم نے بادشاہی کے لیے چن لیا ہے،
اور اس کو علم کے اندر بھی تم سے زیادہ مقام عطا کیا ہے، علم کے اندر گہرائی عطا کی ہے، اور اس کو طاقت بھی عطا کی ہے، جسم کے لحاظ سے بھی فراوانی عطا کی ہے، علم کے لحاظ سے فراوانی عطا کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو حاکم وقت ہو اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے۔ اور کون سا علم؟ جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جو انبیاء کی وراثت ہے، وہ علم ہونا چاہیے۔ علماء وہ اس مسند کے صحیح معنوں کے اندر حقدار ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو امام الانبیاء نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، کیا فرمایا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو حکم دیا جائے وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جب حضرت عائشہ نے بار بار توجہ دلائی، وہ رقیق القلب ہیں، صدیق اکبر رقیق القلب ہیں، کمزور دل ہیں، وہ آپ کے مصلی پر نہیں کھڑے ہو سکیں گے، آپ کے مصلی کو خالی دیکھیں گے وہ روتے چلے جائیں گے، اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سکیں گے۔ اس لیے عمر کو حکم دیا جائے۔ امام الانبیاء نے 3 بار فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو حکم دیا جائے وہ میرے مصلی پر کھڑا ہو، وہ میرا نائب ہے، میرا قائم مقام ہے، میرا جانشین ہے، وہ میرا خلیفہ ہے۔ لہذا اللہ بھی انکار کرتا ہے، لوگ بھی انکار کرتے ہیں، صدیق اکبر کی موجودگی کے اندر کوئی اور نماز نہیں پڑھا سکتا، اور اللہ بھی اس بات پر راضی ہے، سب لوگ بھی اس بات پر راضی ہیں کہ امام ہو تو صدیق اکبر امام ہو۔ مولا مرزا سے پوچھا جاتا ہے، مولا مرزا سے سوال کیا گیا، یہ خلافت تمہارے گھر کی تھی، امامت تمہارے گھر کی تھی، تو ایک کمزور قبیلے کا فرد وہ تمہارا حاکم کیسے بن گیا، خلیفہ کیسے بن گیا؟ فرمایا ردینا لدنیانا مرادی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا۔ توجہ ہے، اس طرف بھی ذرا توجہ فرمانی چاہیے۔ تو مولا مرزا کیا کہتے ہیں؟ آقا نامدار نے جس کو ہمارے دین کا امام بنا دیا، ہم نے اس کو دنیا کا امام بنا دیا۔ حضور نے ابو بکر صدیق کو ہمارے دین کا امام بنا دیا، ہم نے اس کو دنیا کا امام بنا دیا۔ تو مولا مرزا ہمیں بتا رہے ہیں، ذرا 2 منٹ تشریف رکھو۔ مولا مرزا بتا رہے ہیں کہ ہماری نگاہوں میں یہ دنیا مقدم نہیں ہے، دین مقدم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیا فرمایا کہ ردینا لدنیانا، ہم اپنی دنیا کے لیے اس پر راضی ہوئے، مرادی ہو رسول اللہ لدیننا، جس کو امام الانبیاء نے ہمارے دین کا امام بنا دیا۔ تو دین مقدم ہے، دنیا مقدم نہیں ہے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ آج ہمارے پیش نظر کون سی چیز مقدم ہے؟ ہم حسینی ہونے کے دعوے دار ہیں، حسینی جذبہ فکر کے دعوے دار ہیں، حسینی اسوہ حسنہ کے دعوے دار ہیں، لیکن ہمارے پیش نظر دین مقدم ہے یا دنیا مقدم ہے؟ ہم تو دنیا کے بندے ہیں، ہم تو خواہشات نفسانیہ کے بندے ہیں، ہم تو گلی محلے کے بندے ہیں، ہم تو نالیوں کے بندے ہیں، ہم تو گیس اور بجلی کنیکشن میٹر کے بندے ہیں کہ جو ہمیں میٹر لگوا کر دے گا، ہماری نالی کو بنوا دے گا، ہم ووٹ اس کو دیں گے، ہماری سپورٹ اس کے ساتھ ہے، ہمارے گھر پر جھنڈا اس کا ہے۔ کیوں؟ وہ ہماری نالی بنانے والا ہے، وہ ہمارا میٹر لگوانے والا ہے، وہ ہمارا جو ہے وہ گلی کا سولنگ اونچا کروانے والا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اور اگر ہم ووٹ دیں دین کے نام پر، مہر لگائیں دین کے نام پر، کل قیامت والے دن ہمیں شرمندگی ہوگی، اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر ہماری نگاہیں جھکیں گی کہ ہم نے تو بڑی غلطی تھی نعوذ باللہ کہ ہم نے دین کے نام پر ووٹ دیا تھا، ہم نے اس شخص کو ووٹ دیا تھا جو خالصتاً حسینی فکر کا حامل تھا، ہم نے اس کے نام پر ووٹ دیا تھا۔ ذرا اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ حضرت بابا خادم حسین رضوی کیوں میدان عمل میں آتا ہے؟ وہ کس کی فکر لے کر آتا ہے؟ کس کا نمائندہ بن کر آتا ہے؟ وہ اسی فکر کو لے کر آتا ہے جو حسین پاک کی فکر ہے، اور بتایا میں خادم حسین ہوں، میں حسین کا خادم ہوں اور حسینی فکر کا حامل ہوں۔ اور دنیا نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، لیکن بابا جی نے جو ہے وہ میدان عمل کے اندر ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے یزیدیت کا، اور بتلا دیا کہ میں پہلے بیمار اور مریض ہوں، آدھا حصہ تو میرے ساتھ نہیں ہے، اس کے باوجود میں نے میدان عمل میں آ کر تمہیں بتا دیا ہے یہ اسوہ حسینی ہے جس کا فیضان میرے پاس موجود ہے۔ اس لیے ان راہوں پر چل کر جس طرح میں کامیاب ہو کر سرخرو ہو کر رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اے بعد میں آنے والوں ان راہوں کے مسافر بن جاؤ۔
लब्बैक। पुलिस के डंडे खाने सौखे हैं, हवालात के अंदर रहना जहाँ पेशाब पाखाना करने की जगह ही नहीं होती, गलाजत ही गलाजत होती है, न बैठने की जगह है, वहाँ पर रहना आसान है। लेकिन कितने अदवार बाबा खादिम हुसैन ने वो जबर का मुकाबला किया है, तागूती कुव्वतों का मुकाबला किया है, लेकिन डट कर ये बतला दिया है, ये सबक दिया है, मैं अगर खादिम हुसैन सिर्फ नाम का नहीं हूँ बल्कि काम का भी हूँ। सामीन मुहतरम, मौला मुर्ज़ा ने क्या फरमाया, रदीना लिदुनिया ना मर रादी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीन ना, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको हमारे दीन का इमाम बना दिया, हमने उसको अपनी दुनिया का इमाम बना दिया। हज़रत आयशा क्या कहती हैं, अबू बकर रकीकुल कल्ब हैं, हजूर ने फरमाया इन्ना कुन्ना सवाहिबा यूसुफ, नाराज़गी का इज़हार किया ना, फरमाया मैं जो कह रहा हूँ अबू बकर को हुक्म दिया जाए वो लोगों को नमाज पढ़ाए, तो इमामुल अंबिया की मौजूदगी में 17 नमाजें सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाई हैं, मुसल्ला इमाम पर सिद्दीक़ अकबर है, मौला मुर्ज़ा भी हैं, हज़रत अब्बास भी हैं, लेकिन इमामुल अंबिया की निगाह नबुव्वत जो देख रही थी कि मेरे बाद कितने फितने उठने वाले हैं, लेकिन जिसको लोग रकीकुल कल्ब समझते हैं, कमज़ोर दिल समझते हैं, ये कितने मजबूत आसाब का मालिक होगा। एक वक़्त आता है हज़रत उमर जैसी हस्ती आकर अमीरुल मोमिनीन को कहती है, ए अबू बकर सिद्दीक़, बहुत से महाज खुल चुके हैं, नबूवत के मुद्दई खड़े हो गए, झूठे कज़्ज़ाब दज्जाल नबूवत के मुद्दई मैदान अमल में हैं, इस तरह लोग जो है मुर्तद हो रहे हैं, इर्तिदाद की लहर दौड़ रही है और बहुत सारे फितने खड़े हैं, लिहाजा मैं ये मशवरा देने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि जो तबका जो जमात ज़कात देने से इनकार करती है फ़िलहाल उससे कंप्रोमाइज़ कर लें, बाकी काम तो वो कर रहे हैं ना, नमाज भी पढ़ते हैं, इनकार नहीं करते, बाकी सारे अरकान इस्लाम पे अमल करते हैं, सिर्फ दीन के एक रुकन का इनकार कर रहे हैं, मानीन ज़कात हैं, मुनकरीन ज़कात हैं, फ़िलहाल इनसे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। ये कौन मशवरा दे रहा है? उमर, जिसके मशवरे पर अल्लाह ताला कुरान उतारता है। कितनी खुदादाद शान व अज़मत है, 20 आयात करीमा हज़रत उमर के मशवरे पर उतरी हैं। हजूर की बारगाह में मशवरा पेश करते हैं, रब्बे कायनात कुरान उतार देता है, आया बैयिना उतार देता है। बतौर मिसाल अर्ज़ करता हूँ, हजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मकाम इब्राहीम को सजदागाह न बना लें, यहाँ नमाज न पढ़ें। अल्लाह ताला ने फरमाया वत्ताखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। शराब के बारे वाज़े हुक्म अल्लाह ताला ने हुक्म उतार दिया। हिजाब के बारे में इरशाद फरमाए, अपनी बीबियों को अपनी अज़वाज को हुक्म दें पर्दा किया करें, रब ताला ने फ़ौरन आयत हिजाब उतार दी। तो 20 आयात कुरान पाक की उमर के मशवरे पर आती हैं। आज वो उमर सिद्दीक़ अकबर को मशवरा दे रहा है, ए अबू बकर सिद्दीक़, फ़िलहाल मानीन ज़कात से कंप्रोमाइज़ कर लेना बेहतर है। ये कितने महाज खुल चुके हैं और हम कहाँ कहाँ लड़ेंगे। तो सिद्दीक़ अकबर ने फिर कंप्रोमाइज़ किया है, तो ठीक है यार ज़कात ही नहीं देंगे, बाकी काम तो कर देना, तो खैर है केड़ा मसला है, हिक्के रुकन का इनकार कर रहे हैं, बाकी 4 तो कर दे पैन ना। आपने फरमाया अजब्बारुन फिल जाहिलियत व खव्वारुन फिल इस्लाम, ए उमर तू ज़माना जाहिलियत में बड़ा बहादुर था, अब तो बड़ा बुज़दिल हो गया है। फरमाया कत्तम दीन वन का ताल वही युनकस वन हय्युन, ए उमर सुन, दीन मुकम्मल हो चुका है, वही का नज़ूल रुक चुका है, मेरी ज़िंदगी के अंदर दीन के अंदर कमी कर दी जाए, मैं अबू बकर सिद्दीक़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रत आयशा कह रही थी उमर रकीकुल कल्ब है, कमज़ोर दिल है, जल्द रोने वाला है, और आप इबादत के अंदर रकीकुल कल्ब हैं। और जो कमज़ोर मुसलमान जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की पादाश के अंदर उन पर जुल्म सिंध के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, उसमें आप रकीकुल कल्ब साबित हुए। आपने कई गुलामों को और कई जो है वो औरतों को वो आज़ादी दिलवाई है, कसीर रकम देकर उनको आज़ाद किया है। तो इन मामलात के अंदर आप रकीकुल कल्ब हैं। लेकिन जो निगाह नबुव्वत देख रही थी कि मेरे बाद मजबूत आसाब का मालिक, अगर इस कश्ती को जो भंवर के अंदर फंस जाएगी इस्लाम की कश्ती, इसको मजबूत सहारा देने वाला अगर कोई है तो वो सिद्दीक़ अकबर है। हज़रत उमर जैसा बंदा भी घबरा जाता है कि हम कहाँ कहाँ लड़ेंगे, किस किस से लड़ेंगे, ये कितने फतने खड़े हो चुके हैं, फिलहाल एक तबके से कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए। फरमाया नहीं, फरमाया कि मुझे ये मंजूर है, जंगल के दरिंदे आकर मेरी बोटियां नोचें,
تو مجھے یہ منظور ہے، لیکن دین کے اندر کمی ہو جائے مجھے یہ قبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے نا، پھر مولا مرزا علی شیر خدا سوید بن غفلہ کی اطلاع پر مسجد کوفہ کے اندر سب کو جمع کر کے خطبہ دے رہے ہیں، اور سوید بن غفلہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حضرت مولا مرزا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آپ کی ریش مبارک جو سفید تھی آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اور آپ کہہ رہے تھے اے ابو بکر و عمر پر اعتراض کرنے والوں، ان کی شان کے اندر تنقیص کرنے والوں، سنو میں مولا مرزا علی شیر خدا کا عقیدہ کیا ہے، ان کے بارے میں سوچ و فکر کیا ہے۔ خیر حاضر امت بعد نبیہا ابو بکر و عمر، نبی علیہ السلام کی ذات کے بعد اس امت کے اندر سب سے بہتر اگر شخص ہے وہ صدیق اکبر ہے، پھر اس کے بعد سب سے بہتر ہے تو وہ فاروق اعظم ہے۔ اور امیر معاویہ کی طرف خط لکھا، فرمایا اے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان افضل فی الاسلام وانصحهم للہ ولرسولہ الخلیفۃ الصدیق ثم الخلیفۃ خلیفۃ الفاروق۔ فرمایا اے امیر معاویہ، جو تو نے شیخین ابو بکر و عمر کی شان لکھی ہے میں مانتا ہوں، ان کی شان اس سے ورا الورا ہے، لیکن اے امیر معاویہ سن، ابو بکر و عمر کو تو اتنا نہیں جانتا جتنا میں جانتا ہوں۔ فرمایا سن میں کیا کہتا ہوں، میرے جذبات کیا ہیں، ان افضل فی الاسلام، اسلام میں سب سے افضل ذات، وَأَنْصَحَهُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ رسول کے سب سے بڑے خیر خواہ، الخلیفۃ الصدیق، وہ خلیفہ صدیق ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا مرزا علی شیر خدا۔ اس وقت تو یہ بات نہیں تھی، خلیفۃ بلا فصل، الخلیفۃ الصدیق، وہ خلیفہ صدیق، اللہ رسول کا سب سے بڑا خیر خواہ، اور اسلام کے اندر سب سے افضل انبیاء اور رسول کے بعد کون ہے؟ الخلیفۃ الصدیق، وہ خلیفہ صدیق ہے۔ ثم الخلیفۃ خلیفۃ الفاروق، اس کے بعد پھر خلیفہ فاروق ہے۔ امام حسن نے پوچھا اے ابا جان، آج خطبے کے اندر آپ دعا کر رہے تھے اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین المہدیین فمن ہما، آپ خطبے میں دعا کر رہے تھے باری تعالیٰ ہمیں بھی وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی انہی راہوں کا مسافر بنا جن راہوں پر تو نے جو ہے شیخین کریم بین کو چلایا ہے، اور وہ جو ہے عظیم ہستیوں کو چلایا ہے۔ من ہما، وہ کون ہیں جن کے متعلق آپ دعا اور ان کا جو ہے راستہ مانگ رہے تھے؟ تو حضرت مولا مرزا کا جواب کیا تھا؟ ہما حبیبایا و اماکا ابو بکر و عمر شیخ الاسلام، وہ میرے محبوب اور تیرے چچا وہ ابو بکر و عمر ہیں، جو اسلام کے اندر شیخ الاسلام ہیں، اسلام کے اندر بہت بڑے شیخ ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ امام حسن پوچھتے ہیں اے ابا جان، آپ خطبے میں دعا کر رہے تھے اللہم اصلحنا بما اصلحت بہم الخلفاء الراشدین، باری تعالیٰ ہمیں بھی انہی راہوں کا مسافر بنا، ہمیں وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو کام کرنے کی توفیق تو نے خلفاء راشدین کو عطا کی ہے۔ وہ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ تیرے چچے اور میرے محبوب، میرے حبیب، میرے دوست ابو بکر عمر ہیں۔ امام محمد باقر سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا، امام صاحب یہ جو تلوار ہے اس کو چاندی کا دستہ لگانا جائز ہے؟ امام صاحب جو ہے انہوں نے کہا ہاں جائز ہے، کیڑا رج لا لیا کرو۔ تو سائل جو ہے اس نے کہا کوئی حوالہ تو دے دیں، کوئی حوالہ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا ہاں حوالہ ہے، قد حلا ابو بکر صدیق سیفہ، ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو چاندی کا دستہ لگایا ہوا تھا۔ اب وہ بڑا حیران ہوا، کہتا انت تقول له صدیق، آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں، آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں۔ فواسب وسبتن، آپ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے، جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے، پہلے ٹیک لگا کر دراز گوش تھے، آرام کر رہے تھے، جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا نام ہوا صدیق، نام ہوا صدیق، نام ہوا صدیق، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے۔ فمن لم یکن لہ صدیق، جو اسے صدیق نہیں کہتا، فلا یصدق اللہ لہ قولا فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نہ اس کو دنیا میں سچا کرے نہ آخرت میں سچا کرے۔ جو اس کو صدیق نہیں کہتا اللہ تعالیٰ نہ اس کو دنیا میں سچا کرے نہ آخرت میں سچا کرے۔ تو وہاں پر یہ جذبات ہیں، یہ احساسات ہیں۔ وہ امام زین العابدین جو میدان کرب و بلا کے عینی شاہد ہیں، جن کی نگاہوں کے سامنے وہ خانوادہ نبوت کی ایک ایک پتی کو میدان کربلا کے ریگزار میں مسل دیا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ جن کے سامنے توڑے جا رہے تھے، جو میدان کربلا کے عینی شاہد ہیں،
ان کے کچھ مہمان آتے ہیں اور آپ نے ان کی کو تواضع پیش کی، کھانا کھا رہے تھے تو دوران کھانا انہوں نے کلام کر رہے تھے، فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان، ابو بکر عمر اور عثمان کے بارے میں باتیں شروع کر دی، نازیبا زبان استعمال شروع کر دی۔ جب وہ کھانا کھا چکے آپ نے پوچھا کیا تم مہاجرین ہو جن کو گھروں سے نکال دیا گیا، جن کے مال چھین لیے گئے، جن کو دین متین کی وجہ سے مسافر ہونا پڑا، گھر سے نکلنا پڑا، تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، اور وہ کیوں گھر سے نکلے؟ وہ اللہ رسول کے مددگار تھے، اللہ رسول کی مدد کرنے والے تھے، ینصرون اللہ و رسولہ، اللہ رسول کی مدد کرنے والے تھے۔ یہاں پر رک کر میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی اس آیت کے اندر مہاجرین کی شان بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، وہ اللہ رسول کے فضل کو تلاش کرنے والے ہیں۔ کون؟ صحابہ کرام۔ ان کی تعریف کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کوئی اور تعریف کرے ہمیں نہ کرے، قضا نہ کرے، انہاں دی ذات اتے فرق نہیں۔ کیوں؟ ان کی تعریف اللہ کر رہا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا۔ اے امت مسلمہ، میرے نبی کے صحابہ کی صفات کمال کیا ہیں؟ ان کی راتیں، ان کے دن کیسے گزرتے ہیں؟ دن جہاد کے اندر گزرتے ہیں، مجاہد ریاضت کے اندر گزرتے ہیں، دین متین کی تگ و تاز میں گزرتے ہیں، اور راتیں کیسی گزرتی ہیں؟ تھک کے آرام نہیں کرتے، ان کی راتیں وہ سجدوں کے اندر ہوتی ہیں، حالت رکوع کے اندر ہوتے ہیں، حالت قیام کے اندر ہوتے ہیں۔ مولا مرزا فرماتے ہیں اے میرے سامعین، اے میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والو، لقد رأیت اصحاب محمد فما ارى احد منکم یشبہم، جو چہرے میں نے دیکھے ہیں آج ایسا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا۔ جو چہرے میں نے دیکھے ہیں نا، آج ایسا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ تابعین تو ہے نا، چلو صحابہ ان میں سے کثیر نہیں، تابعین تو ہیں۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ خیر القرون کرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا، ثم الذین یلونہم، پھر میرے صحابہ کا، ثم الذین یلونہم، پھر میرے تابعین کا۔ تو خیر القرون کے افراد ہیں، لیکن مولا مرزا کیا فرماتے ہیں؟ جو چہرے میں نے دیکھے ہیں آج ایسا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا۔ اور کیا ان کی صفات کمال ہیں؟ فرمایا لقد کانوا یصبحون شاسا غبرا قد باتوا سجدا وقیاما یراوحون بین جباہہم وخدودہم۔ فرمایا کہ میں نے وہ چہرے دیکھے ہیں کہ ساری ساری رات وہ خاک کے ساتھ، زمین کے ساتھ لگے رہتے ہیں، حالت سجدہ میں ہوتے ہیں، اور ساری رات عبادت کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ سجدے کے اندر ان کا آرام ہوتا ہے، ان کا آرام پیشانیوں پر ہوتا ہے، رخساروں پر ہوتا ہے، اور خوف خدا کی وجہ سے نماز کی حالت میں یوں کانپتے تھے جیسے تیز رفتار آندھی چلتی ہے۔ اور میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ رب تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ان کے پاؤں ایسے لگتے تھے جیسے کسی نیچے انگارے رکھ دیں، اور ان کے چہرے باشرہ ہو چکے ہیں، ان کا عمل و کردار نکھر چکا ہے، وہ نمازی بن چکے ہیں، وہ دین کے مخلص سپاہی بن چکے ہیں۔ تو اگر ایسے شیخ کامل آج بھی مل جائیں تو انقلاب ایسے پیدا ہوتا ہے، انسان کا ظاہر بھی بدل جاتا ہے اور باطن بھی بدل جاتا ہے۔ اور وہ صحابہ اور ان کے شیخ کامل جن کی بیعت کی تعریف اللہ کرتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب جنہوں نے تمہارے ساتھ بیعت کی ہے ان کی بیعت صرف اللہ کے ساتھ ہے، صرف ان کی بیعت میرے ساتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، میں رب کا دست قدرت تمہارے صحابہ کے ہاتھوں پر ہے۔ جن کی بیعت رب کی بیعت، اور جو حضور کے دست کرم میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں، آقا نامدار رب کی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں، واصل اللہ کر دیتے ہیں، ظاہر کے اندر بھی انقلاب پیدا کرتے ہیں، باطن کے اندر بھی انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ پھر مولا مرزا کیوں نہ کہیں؟ گل سمجھ آ گئی؟ مولا مرزا کیا ہے کہ ایسے چہرے میں نظر نہیں آ رہے، جڑے چہرے میں دیکھیں تو چہرے نکھار کیویں آیا ہے؟ ان چہرے نے حضور کی زیارت کی ہے، آقا نامدار دا چہرہ والدہا دیکھا ہے، اور او قلب اطہر رب کائنات نے جس قلب اطہر دے اندر جو ہے فیضان وحید عطا فرمایا ہے، قرآن عطا فرمایا ہے، اس قلب اطہر تو براہ راست فیض حاصل کرنے والے، پھر ان کے اندر نکھار کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ اس لیے فرماتے ہیں جو چہرے میں نے دیکھے ہیں آج ایسا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا۔ تو پتہ چلا وہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہے، وہاں محبتیں ہیں، وہاں پر پیار ہے۔ اگر مولا مرزا کا نقصان ہوا تھا، باغ فدق جو ہے وہ چھین لیا گیا، ان کی خلافت چھین لی گئی،
نعوذ باللہ آپ کی زوجہ محترمہ پر ظلم ستم کیے گئے، آپ کی زوجہ کا حمل گرا دیا گیا، نقصان کیا گیا، آپ کا غصب ہوا، پھر مولا مرزاق کو جو ہے تعریف تو نہیں نہ کرنی چاہیے تھی؟ اور پھر وہ ہستی جس کے بارے میں یہ باتیں کی جاتی ہیں، الزام تراشی کی جاتی ہے، زبان درازی کی جاتی ہے، وہ فاروق اعظم جب دنیا سے پردہ کرتے ہیں، شہادت کا تاج سر پر سجا کر رب کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور ان کا جنازہ جسد اقدس پڑا ہے، کفن کے اندر لپٹا ہوا ہے، صحابہ کرام آ رہے ہیں، خراج محبت پیش کر رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میرے پیچھے سے ایک ہستی آتی ہے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہے، کہتی ما احد احب الی من ان القی اللہ بسیفتہ من ھذا المسجع بین اظہرکم، خدا کی قسم آج روئے زمین پر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے ساتھ میں مولا مرزا علی شیر خدا رشک کروں کہ رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے میرے پاس بھی ایسا نام عمل ہو جیسا نام عمل یہ کفن والی ہستی لے کر جا رہی ہے۔ مولا مرزا کیا کہتے ہیں؟ باری تعالیٰ جیسی یہ کفن والی ہستی نام عمل لے کر تیرے پاس آ رہی ہے، میں یہ رش کرتا ہوں، یہ آرزو رکھتا ہوں میرا نام عمل بھی ایسا ہو جس نام عمل کے اندر غصب ہو، جس میں پوری حکومت چھین لی گئی ہو، پوری حکومت چھین لی گئی ہو، باغ فتح چھین لیا گیا ہو، اہل بیت خانوادہ نبوت پر ظلم و ستم کیے گئے ہوں۔ کیا مولا مرزا وہ اب نام اعمال مانگ رہے تھے؟ اللہ کی بارگاہ سے وہ عمل مانگ رہے تھے، ایسا نام عمل مانگ رہے تھے۔ اور ایک مثل مشہور ہے، مویشیاں تو ڈڈاں ٹپ دیاں، شیر مر ونجے نا تو پھر وہ تو جڑے ہیں نا مینڈک وہ گزرتے ہیں اوپر سے، انہیں ڈر نہیں ہوتا، یہ شیر ہے، یہ تو جنگل کا بادشاہ ہے، یہ تو بڑے بڑے جانوروں کو گرا دیتا ہے، یہ تو بڑا طاقتور ہے۔ جو مرنے والا شین ہوتا ہے نا اس سے مینڈک بھی گزرتے رہتے ہیں۔ عمر اب تو فوت ہو چکا ہے نا، ابھی تک مولا مرزا کا وہ ڈر ختم نہیں ہوا، شیر خدا کا ڈر ختم نہیں ہوا۔ اب تو کہتے عمر جاتے جاتے باغ فتح تو دے جاتا، جاتے جاتے ہماری خلافتوں میں واپس کر جاتا، جو تو نے چھین لی تھی زندگی کے اندر تو ظلم و ستم کرتا رہا ہے، اب تو انصاف کر جاتا، جاتے جاتے رب کی بارگاہ میں ہماری خلافت ہمیں واپس کر جاتا۔ تو پتہ چلا وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بات کی بنائی کہانیاں ہیں جو امت مسلمہ کے اندر افتراق و انتشار پیدا کرنے کے لیے قصے بنائے گئے ہیں۔ مولا مرزا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں باری تعالیٰ میں بھی یہ چاہتا ہوں جیسا نام عمل یہ کفن والی ہستی لے کر آ رہی ہے میرے پاس بھی ایسا نام عمل ہو۔ سامعین محترم، اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، شہادت کوئی عذاب نہیں ہے، شہادت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، شہادت رب تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے۔ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ مر گئے، رول گئے، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ تو اپنی خوشی سے کر رہے ہیں نا، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم جتنی تکلیفیں اٹھائیں گے رب کی بارگاہ کے اندر ہمیں اتنے درجے ملیں گے۔ کیوں؟ امام الانبیاء نے نہیں فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کی سرداری مفت میں مل جاتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی جی گل ہے، وہ پاکستان کی صدارت انہیں تو نہیں نہ ملتی، بہت ساری خوشامدہ کرنی پوندی ہیں نا۔ یہ ساڑھے صدر صاحب انجے بن گئے، بیٹھے بیٹھے تو دکان جو اٹھایا ہے، آپ ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا، آؤ جی تسی علاج معالجہ چھوڑو، آؤ تسی صدر بن گئے۔ بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ اپنی جان پر ظلم و ستم کرنا پڑتا ہے، بہت سے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا پڑتا ہے، اپنی پارٹی کے لیے بہت سارے ناجائز کام کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کر یہ منصب ملتے ہیں۔ کسی کو ناظمیت مل جاتی ہے، کسی کو وزارت مل جاتی ہے، کسی کو ایم پی اے کا ٹکٹ مل جاتا ہے، یہ بہت کچھ کرتے ہیں۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک چھوٹی جی گل ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جنت کے اندر ایک کوڑے کی جگہ یہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ یہ تھوڑے کچاری بازار ایک مرلے کا کی ریٹ ہو سی؟ کیا خیال ہے؟ ساڑھے کو بندہ خرید سکتا ہے؟ تو کچاری بازار میں ایک دو دکانیں خرید لیں جا کر، جلدی جلدی سودا کر لیں۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، ڈالر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، پیسہ گر رہا ہے، روپیہ، جلدی جلدی جا کے سودا کر لیں۔ حضور نے فرمایا جو جنت کے اندر ایک چھوٹے کی جگہ، ایک کوڑے کی جگہ ہے، دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ جس کو ایک چھوٹے کی جگہ، ایک کوڑے کی جگہ جنت میں مل جائے، اس کو تو دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر خزانہ مل گئے۔ اور جن کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ،
حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، پھر اس کے لیے امتحان کی ضرورت نہیں ہے؟ CSS آفیسر بننے کے لیے، PCS پاس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، کچھ پسینہ اور خون جو ہے اس کو مکس کرنا پڑتا ہے، محنت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تو پھر جا کر یہ دنیا کا عارضی عہدہ جس کے لیے ساری زندگی ہو سکتا ہے بندہ غلط کاری کرتا رہے، غلط سائن کرتا رہے، اور افسروں کی وجہ سے، حاکم کی وجہ سے بندہ گناہگار ہوتا رہے، اللہ رسول کی بغاوت کرتا رہے، لیکن اس عارضی عہدے کے لیے ہو سکتا ہے ادھر آرڈر ملے، ادھر ملک الموت بھی آ جائے کہ چال بھائی تیاری کر اگے چلی جاؤ، تیرا ٹائم ختم ہو گیا۔ تو یہ عارضی عہدے کے لیے تو محنت کی ضرورت ہے، اور وہ جنت کی سرداری کتنا بڑا منصب ہے، تو جنت کی سرداری کے لیے پھر امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ امتحان بھی اتنے لیے ہیں، اور امام علی مقام نے اتنے بڑے امتحان پاس کر کے بتلا دیا ہے، اے باری تعالیٰ تیری بارگاہ کے اندر امتحان پاس کرنا یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے۔ آپ کی توجہ میں ذرا اس طرف بھی جو ہے مرکوز کروں گا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مسند محبوبیت پر بیٹھ جاتا ہے، پھر یہ ایک مقام ناز ہے، مقام ناز پر فائز ہو جاتا ہے۔ اب وہ آنکھ کا اشارہ کرتا ہے نا، وہ کام ہو جاتا ہے، زبان سے جو نوکے زبان سے لفظ نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقریر بن جاتا ہے، تقدیر قضا بن جاتا ہے۔ مثلا حضرت سلیمان نے کیا کہا استفسار نبوت پر؟ عاصم بن برقیہ نے کیا کہا کہ اے سلیمان آنکھ بند کر کے کھولو، فلما رآہ مستقرا عندہ، حضرت سلیمان نے دیکھا بلقیس کے تخت حاضر ہے۔ تخت کتنا دور ہے، مہینہ جاتے مہینہ آتے، لیکن چشم زدن سے پہلے آ گیا ہے۔ کون لایا؟ عاصم بن برقیہ۔ یہ ہے مقام ناز۔ حضرت زکریہ پوچھتے ہیں انا لک ھذا، اے مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ مسکرا کر کہتی ہیں ہو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے جنتی پھل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں باری تعالیٰ میرے حواری یہ مطالبہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہمارے لیے روٹیوں کا دسترخوان اتار، سالن اور کھانا اتار۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے حواریین عیسیٰ کے لیے خان نعمت اتار دیتا ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے من و سلوہ اترتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر پر عصا مارتے ہیں، 12 نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ اتنا سارا پتھر ہے، چھوٹا سا آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، جہاں جاتے تھے ساتھ لے جاتے تھے، اتنا سارا پتھر ہے، اس پر عصا مارتے ہیں، 12 چشمے اور 12 نہریں جاری ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مقام ناز۔ ایک ہوتا ہے مقام نیاز۔ مقام ناز کیا ہے؟ اللہ کا ولی، رب کا محبوب، رب کا پیغمبر جب مقام ناز پر فائز ہوتا ہے، پھر اشارہ ابرو کے ساتھ تقدیر قضا بن جاتی ہے۔ تو حضرت امام علی مقام اللہ کی بارگاہ کے اندر مسند محبوبیت پر بیٹھنے والے ہیں، رب کے محبوب ہیں، رب کے نبی کے محبوب ہیں۔ اگر آپ چاہتے یزیدیوں کا کام تمام ہو جاتا، اللہ تعالیٰ پہاڑ اٹھا کر ان یزیدیوں کے اوپر ڈال دیتا، زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ پڑتا، اور جو ہے وہ پانی کے چشمے ابل پڑتے، لیکن یہ ہے مقام نیاز۔ یہ ہے مقام نیاز۔ اوروں کا پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ اور امام علی مقام نے بتا دیا سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم چاہیں یزیدی ختم ہو جائیں، ہم چاہیں پہاڑ ٹوٹ پڑیں، ہم چاہیں زمین پھٹ جائے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ایک مقام نیاز ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں میں اس منصب پر فائز ہو کر اور اپنے خون ناب کے ساتھ ریگزار کربلا پر لکیر لکھ کر، قرآن کی تفسیر لکھ کر دنیا کے لیے اسوہ چھوڑ جاؤں۔ اے دنیا والو، اللہ کی بارگاہ کے اندر اتنے بڑے امتحان جب بندہ پاس کرتا ہے، پھر رب تعالیٰ زندہ جاوید بنا دیتا ہے۔ امام علی مقام زندہ جاوید ہیں، آپ کا نام زندہ ہے، آپ کا کام زندہ ہے، آپ کا مشن زندہ ہے، آپ کی فکر زندہ ہے، آپ کی سوچ زندہ ہے۔ غازی عبدالہادی نے جو کام کیا امریکہ کے اندر، یہ یزیدی فکر ہے، یہ حسینی فکر ہے، یہ حسینی فکر ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ممتاز حسین قادری نے جو کام کیا، یہ حسینی فکر ہے۔ تا صبح قیامت یہ حسینی فکر لے کر کلمہ پڑھنے والے اور اس امت کے افراد اور سپود یہ ثابت کرتے رہیں گے ہم مشن حسینی پر چلنے والے ہیں۔ تو آخر میں یہ عرض کروں گا کہ ہر وہ فکر جو یزیدیت کی مظہر ہے، پھر وہ بتا رہی ہے کہ تیرے کام یزیدی ہیں، تیرا عمل یزیدی ہے، تیری سوچ یزیدی ہے، تیری فکر یزیدی ہے، اور جو راہ حسین پر چلنے والا ہے
اس کا ظاہر بھی بدل جاتا ہے، اس کا باطن بھی بدل جاتا ہے، وہ حسینی کردار کا حامل بن جاتا ہے، وہ سخی بھی بن جاتا ہے، وہ عابد بھی بن جاتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے اور راہ حق میں جان دینے کے لیے ہر وقت بےتاو رہتا ہے۔ دعا ہے رب کائنات اس محفل نور کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔